الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام طریقیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے چند ایک اصولی گزارشات سماعت فرمائیں کہ امت مسلمہ اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ اس کے پاس دو ایسی نعمتیں ہیں جن سے دیگر اقوام عالم محروم اور تہیہ دامن ہے۔ ایک قرآن حکیم ہے اور دوسری احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہیں۔ دونوں کی بنیاد وحی الہی ہے۔ یہ دونوں ایسے نور ہیں جن سے قلب و ذہن کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں۔ ایک کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے جبکہ دوسری کی تلاوت تو نہیں کی جاتی، البتہ اس کے یاد کرنے، دوسروں تک پہنچانے والوں کی زندگی میں تر و تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آتی ہے۔ اسی طرح یہ جو مخالفین کے ہاں کئی دنوں سے مسئلہ چل رہا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رفع الیدین ثابت کریں اور اس کا ثبوت پیش کریں۔ گزارش اتنی ہے کہ میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حقائق سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور 2 رکعتوں سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے۔ شیخ الاسلام ثانی عالم ربانی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ 691 ہجری ان کی پیدائش، 751 ہجری میں ان کی وفات، مذکورہ مواضع پر رفع الیدین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا خلاف قطعاً ثابت نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ زاد المعاد لابن القیم جلد نمبر 1 صفحہ 218۔ شیخ الاسلام الامام المجاہد المحدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جن کی پیدائش 118 ہجری ہے اور وفات 181 ہجری، سنن الکبریٰ للبیہقی کی 2 جلد صفحہ 79 میں فرماتے ہیں، اور سند اس کی صحیح ہے، کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یرفع فی الصلاة لکثرت الاحادیث وجودت الاسانید، کہ رفع الیدین کے احادیث اتنی زیادہ اور ان کی اتنی زیادہ سندیں عمدہ ہیں
کہ گویا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ السنن الکبریٰ للبیہقی دوسری جلد صفحہ 99۔ علامہ ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ 384 ہجری پیدائش ہے اور 456 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ المحلہ ابن حزم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 92 اور 93 کے اندر فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر، سیدنا ابو حمید، سیدنا ابو قتادہ، سیدنا وائل بن حجر، سیدنا مالک بن حویرث، سیدنا انس اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے واضح آثار ہیں۔ یہ علم یقینی کو، یعنی یہ علم یقینی کو واجب کرتے ہیں۔ اسی طرح حافظ نووی رحمہ اللہ جن کی پیدائش 631 ہجری ہے اور وفات 676 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ المجموع للنووی، المجموع للنووی کی تیسری جلد صفحہ 401 میں فرماتے ہیں کہ اس بارے میں بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں جو کہ شمار میں ہی نہیں۔ امام خراسان اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ 161 ہجری پیدائش ہے اور 238 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق صفحہ 476 میں فرماتے ہیں کہ رکوع جاتے وقت رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق، امام الائمہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ جن کی پیدائش 223 ہجری ہے اور وفات 311 ہجری، صحیح ابن خزیمہ میں فرماتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ 130 اور 131 میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت سے یوں ڈراتے ہیں کہ گویا ہر عالم پر حرام ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت اپنی رائے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بعد والے کی رائے کی وجہ سے کرے۔ اسی طرح الامام الحافظ قوام السنہ اسماعیل بن محمد الاصبہانی رحمہ اللہ 535 ہجری میں جن کی وفات ہے، رفع الیدین کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نماز کے شروع میں رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنا سنت متواترہ ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کی علامات میں سے ہے۔ کتاب کا نام الحجۃ فی بیان المحجہ، الحجۃ فی بیان المحجہ و شرح عقیدۃ اہل السنہ لقوام السنہ کے دوسری جلد اور صفحہ 537 میں۔ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ جن کی پیدائش 508 ہجری ہے اور وفات ان کی 597 ہجری ہے۔ التحقیق فی احادیث الخلاف لابن جوزی کی پہلی جلد صفحہ 332 میں فرماتے ہیں کہ اس سنت وقت رویہ هذه السنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت من الصحابہ، اس سنت یعنی رفع الیدین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے بیان
کیا۔ اور اسی طرح امیر المؤمنین فی الحدیث سید الفقہاء امام محمد بن اسماعیل البخاری 194 ہجری جن کی پیدائش ہے اور 256 ہجری میں جن کی وفات ہے، فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے جزء رفع الیدین للبخاری، صفحہ نمبر 64 پر، کہ ہم نے جو فقہائی کرام لوگ حجاز اور عراق میں دیکھے ہیں، ان میں سے امام عبداللہ بن زبیر حمیدی، امام علی بن عبداللہ بن جعفر، امام علی بن عبداللہ بن جعفر یعنی ابن مدینی، امام یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے اہل علم تھے۔ ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑ دیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بھی رفع الیدین نہ کرنا ثابت نہیں۔ جزء رفع الیدین للبخاری، صفحہ نمبر 86۔ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدِ الصَّحَابَةِ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک سے بھی یہ بات ثابت نہیں أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ، کہ انہوں نے رفع الیدین چھوڑا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور 2 رکعتوں سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ کسی صحابی سے اس کا ترک باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رفع الیدین کرنا، اب میں چند دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سنتے جائیں اور اللہ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتے جائیں۔ پہلی دلیل سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں گا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی اور رفع الیدین کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کا ارادہ کیا تو اسی طرح رفع الیدین کیا، پھر اپنے سر کو رکوع سے اٹھایا تو اسی طرح رفع الیدین کیا، پھر میں ایک عرصہ کے بعد آیا، سردی کا موسم تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر موٹے کپڑے تھے، ان کے ہاتھ کپڑے کے نیچے سے حرکت کرتے تھے۔ اس دلیل کا، اس حدیث کا حوالہ یہ ہے جزء رفع الیدین للبخاری صفحہ 31 وسندہ صحیح۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ 480 اور 417، امام ابن حبان 1860، امام ابن الجارود 208 رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث بیان ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین آخر دم تک کرتے رہے، کیونکہ اس رفع الیدین کا مشاہدہ کرنے والے صحابی سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری حصے میں ایمان لائے تھے،
لہذا رفع الیدین کی منسوخیت کا دعویٰ باطل ہے میرے بھائیوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رفع الیدین کرتے تھے، کیونکہ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے بلا استثناء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا رفع الیدین بیان کیا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی مستثنا کر کے یہ نہیں کہا کہ وہ نبی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ یہی کتاب ہے جو آپ دیکھ رہے ہو، جز رفع الیدین للبخاری صفحہ 56 میں۔ اسی طرح یہی کتاب ہے جز رفع الیدین للبخاری صفحہ 83 کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اپنی حدیث میں واضح طور پر بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بار بار رفع الیدین کرتے تھے۔ بہت سارے محدثین کرام رحمہم اللہ نے اس حدیث کو رفع الیدین کے ثبوت پر پیش کیا ہے۔ دلیل نمبر 2، امام سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ ان سے نماز میں رفع الیدین کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آدمی اپنی نماز کو مزین کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کے آغاز رکوع جاتے اور رکوع سے اپنے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کی دوسری جلد صفحہ 75 وسندہ صحیح۔ حافظ نووی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے المجموع کی تیسری جلد صفحہ 405 پر۔ سیدنا سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ رفع الیدین کو نماز کی زینت و زیبائش قرار دے کر اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل کہہ رہے ہیں۔ کسی صحابی کا عدم رفع الیدین ذکر نہیں ہے اور طلب مقام ہے کہ جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بلا استثناء سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کر رہے ہوں، کیا وہ عمل رفع الیدین منسوخ ہوتا ہے؟ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اس سنت سے محروم کیوں ہیں؟ ہماری نمازیں رفع الیدین جیسے حسن و زینت والے عمل سے خالی کیوں ہیں؟ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین فرماتے تھے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کی دوسری جلد صفحہ 83 وسند صحیح۔ صلیت خلف ابی بکر صدیق فکان یرفع یدیہ اذا استفتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع۔ خود امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کے سارے راویوں کو ثقہ قرار دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل پیش کر دیا، وائل بن حجر کا عمل پیش کر دیا، سعید بن جبیر کا عمل پیش کر دیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مفتی مکہ سیدنا عطا بن ابی رباح تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلیت مع ابی ہریرہ کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ فکان یرفع یدیہ اذا کبر، جب آپ رضی اللہ عنہ تکبیر تحریمہ کہتے، ٹھیک ہے نا جی،
رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. فکانا یرفع یدیہ، ٹھیک ہے نا جی، اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع رأسہ، ٹھیک ہے جی. تو اب ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہو گیا. جز رفع الیدین للبخاری صفحہ 22 اور وسند الصحیح. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا عمل پیش کرنے لگا ہوں. ابو حمزہ عمران بن ابی عطا الاسد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، رأیت ابن عباس یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ و اذا رکع و اذا رفع رأسہ من الرکوع. کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا، آپ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 235 وسندہ صحیح. میرے بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہو گیا. آئیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نافع مولا ابن عمر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے. جب رکوع جاتے تو رفع الیدین کرتے، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو رفع الیدین کرتے. اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کیا ہے. اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 اور حدیث کا نمبر ہے 739. امام مجاہد تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز ادا کی. آپ نماز کی صرف پہلی تکبیر میں رفع الیدین کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 237، شرح مانی الآثار جلد نمبر 1 صفحہ 225. یہ روایت ابو بکر بن عیاش سکہ عند الجمہور کا وہم اور خطا ہے، کیونکہ نمبر 1 امام ابن حنی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی رفع الیدین کے متعلق حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اسے ابو بکر بن عیاش نے حسین ان مجاہد ان ابن عمر کی سند سے بیان کیا اور یہ حدیث باطل ہے. حوالہ مسائل اسحاق بن ابراہیم بن حنی نیشابوری جلد نمبر 1 صفحہ 50 اور رقم المسئلہ ہے 237. سمجھ آ رہی نا میرے بھائی؟ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں جز رفع الیدین للبخاری صفحہ 46 کے اندر کہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو بکر کی حسین سے بیان کردہ حدیث یعنی سواد یا نون، حسین سے بیان کردہ حدیث ابو بکر بن عیاش کا اپنا وہم ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. نمبر 3 خود امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے بیان کرنے والے ابو بکر بن عیاش کا آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا. جز رفع الیدین صفحہ 98. امام بخاری رحمہ اللہ کے تحقیق کے مطابق ابو بکر بن عیاش نے یہ حدیث حافظے کی خرابی کے بعد بیان کی ہے. نمبر 4 امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معرفت السنن والآثار کے دوسرے جلد صفحہ 500 میں اور حدیث ہے 839 کہ طعن الحفاظ فی تلک الراویہ، حفاظ نے اس روایت میں کلام کی ہے. مزید فرماتے ہیں کہ پھر جب ابو بکر بن عیاش کا حافظہ خراب ہوا تو
اس نے ایسی روایات بیان کی جن میں ثقہ راویوں کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی، لہذا سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں نسخ کا دعویٰ اس جیسی ضعیف حدیث کی وجہ سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ معرفت السنن والآثار للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 5۔ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے عدم رفع الیدین عدم رفع کے قائلین نے نقل کیا ہے وہ صحیح ثابت نہیں، نہ سیدنا عمر سے رضی اللہ عنہ، نہ سیدنا علی سے رضی اللہ عنہ، نہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ سمجھ آ رہی نا میرے بھائی؟ التحقیق لابن الجوزی جلد نمبر 1 صفحہ 333۔ ابو بکر بن عیاش کے بارے میں بہترین رائے امام ابن حبان رحمہ اللہ کی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ الثقات لابن حبان کی 7ویں جلد صفحہ 270 میں کہ ابو بکر بن عیاش کے معاملے میں درست بات یہ ہے کہ ان کی جن روایات میں غلطی معلوم ہو جائے ان سے اجتناب کیا جائے، اور ان کی باقی روایات خواہ وہ ثقات کے موافق ہوں یا مخالف، ان سے حجت لی جائے، کیونکہ وہ بھی اہل عدالت میں شامل ہیں۔ جس شخص کی عدالت ثابت ہو جائے اس پر جرح و قدح اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس سے کسی سبب جرح کے ساتھ عدالت زائل ہو جائے۔ یہی حکم ہر اس محدث کا ہے جس کی عدالت ثابت ہو اور اس کی غلطی واضح ہو جائے۔ محدثین کرام ائمہ دین نے ابو بکر بن عیاش کی اس روایت کو خطا اور وہم قرار دیا ہے، لہذا اس روایت سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نافع مولا ابن عمر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ جب کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین نہیں کرتا تو اسے کنکریوں کے ساتھ مارتے۔ جز رفع الیدین للبخاری صفحہ 15، مسند الحمیدی صفحہ 615 وسند صحیح۔ اس کی سند کو حافظ نووی رحمہ اللہ نے المجموع کی 3 جلد صفحہ 405 میں اور حافظ ابن الملقن رحمہ اللہ البدر المنیر کی 3 جلد صفحہ 478 نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ روایت دعوی منسوخیت رفع الیدین کا بطلان ظاہر کرتی ہے۔ اب میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ثابت کرنے لگا ہوں۔ عاصم الاحول رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کرتے، اسی طرح جب بھی رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ جز اور رفع الیدین للبخاری صفحہ 20 تا 65 تک آپ دیکھ سکتے ہیں اور 20 تا 25 تک بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وسند صحیح۔ ابو کلابہ تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ جب نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، جب رکوع کا ارادہ کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، اور بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 102 اور حدیث کا نمبر ہے 700
37، صحیح بخاری میں حدیث 737، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 168 اور حدیث کا نمبر ہے 391۔ علامہ سندھی حنفی رحمہ اللہ جن کی وفات 1137 ہجری، اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اسی صحابی سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے جلسہ استراحت یعنی 2 سجدوں کے بعد دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا بیٹھنا بیان کیا، تو احناف نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے اور آخری عمر پر محمول کیا اور کہا کہ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصدن نہیں کیا، بڑھاپے کی کمزوری کی بنا پر کیا گیا، لہذا یہ سنت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو تقاضا کرتی ہے کہ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے دوسری بار جو رفع الیدین بیان کیا وہ منسوخ نہیں، کیونکہ وہ احناف کے ہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے آخری حصے میں تھا۔ اسے منسوخ کہنا تو تضاد بیانی کے قریب لے جانے والی بات ہے، سمجھ آ رہی نا بھائیوں۔ پھر یہ بات بھی مد نظر رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی سیدنا مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ اگر جلسہ استراحت نماز کا طریقہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرور وضاحت فرما دیتے۔ علامہ سندھی حنفی نے یہ عبارت جو اپنی کتاب میں لکھی ہے حاشیۃ السندھی علی النساء، حاشیۃ السندھی علی النساء جلد نمبر 2 صفحہ 123۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں آنے والے صحابی جلسہ استراحت بیان کریں تو اسے آخری عمر اور بڑھاپے کا فعل قرار دے کر سنت سے انحراف کر لیں، اور وہی صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین والا عمل بیان کریں تو احناف اسے ابتدائی دور کا عمل قرار دیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع کرتے تو رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح رفع الیدین کرتے، اور کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ہے 868 و سند صحیح۔ ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدریس تابعی رحمہ اللہ اگرچہ مدلس ہیں لیکن انہوں نے مسند السراج صفحہ 92 میں سماع کی تصریح کر رکھی ہے۔ اب میں آپ بھائیوں سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ مدلس کسے کہتے ہیں؟ مدلس کسے کہتے ہیں؟ کوئی ساتھی بتا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ چلیں پریشان نہ ہوں، میں بتا دیتا ہوں۔ اصول حدیث کی اصطلاح میں، اصول حدیث کی اصطلاح میں مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کی عیب کو مخفی رکھا جائے اور ظاہری شکل کو حسین بنا دیا جائے، اسے مدلس کہتے ہیں۔ اب غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک تابعی سیدنا جابر صحابی رسول کو رفع الیدین کرتے دیکھ رہے ہیں، اور صحابی رسول اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بتا رہے ہیں،
اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تھا تو صحابہ کرام آپ کی وفات کے بعد اس پر کاربند کیوں رہے؟ آگے چلے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، رفع الیدین کیا، پھر اللہ اکبر کہا اور رکوع کے لیے رفع الیدین کیا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور رفع الیدین کیا، پھر فرمایا کہ تم ایسا ہی کیا کرو۔ آپ دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 292 اور حدیث کا نمبر ہے 1111 1111 وسند صحیح۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ التلخیص الحبیر کی جلد نمبر 1 صفحہ 219 میں فرماتے ہیں وَرِجَالُ ثِقَاتٌ، اس حدیث کے راوی ثقہ ہے۔ اس حدیث سے بعض الناس کا یہ کہنا کہ 9 مقامات پر رفع الیدین کا اثبات اور 18 مقامات پر نفی دکھاؤ باطل و مردود ٹھہرتا ہے، کیونکہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رفع الیدین کر رکھے ہیں۔ رفع الیدین والی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرار دے رکھے ہیں، تو ہمیں بھی رفع الیدین کرنے کا حکم دے رکھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا وہاں کیا، جہاں نہیں دیکھا وہاں نہیں کیا۔ 10ویں دلیل، سیدنا ابو حمید السعدی نے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں نماز پڑھ کے دکھائی۔ نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور 2 رکعتوں سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا تو 10 کے 10 صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ حوالہ مسند الامام احمد جلد نمبر 5 اور صفحہ 424۔ سنن ابی داود میں حدیث موجود ہے، 730 نمبر ہے۔ سنن الترمذی میں نمبر ہے 304 وسندہ صحیح۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن صحیح کہا ہے۔ امام ابن خزیمہ 587، امام ابن الجارود 192، امام ابن حبان 1865 اور حافظ خطابی معالم السنن کے پہلی جلد صفحہ 194 رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ نووی رحمہ اللہ خلاصۃ الاحکام کی پہلی جلد صفحہ 353 نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اسے امت نے صحت و عمل کے لحاظ سے قبول کر لیا، اس میں کوئی علت نہیں۔ ہاں اسے ایک قوم یعنی احناف نے ایسی علت کے ساتھ معلول کہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ائمہ حدیث کو بری کر دیا ہے۔ ہم ان کی بیان کردہ علتوں کو ذکر کریں گے، پھر اللہ کی توفیق اور مدد سے ان کا فاسد و باطل ہونا بھی بیان کریں گے۔ تہذیب السنن لابن القیم، کتاب اچھی طرح سماعت، کتاب کا نام یاد رکھ لیں، تہذیب السنن لابن القیم کی 2 جلد صفحہ 416 صفحہ 416 کہ امام محمد بن یحییٰ الذہلی ابو عبداللہ نیشابوری رحمہ اللہ جن کی وفات 258 ہجری ہے، فرماتے ہیں جو آدمی یہ حدیث سن لے پھر رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین نہ کرے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ صحیح ابن خزیمہ
جلد نمبر 1/298 وسندہ صحیح۔ اسی طرح امام ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل سلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو نعمان محمد بن فضل رحمہ اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ انہوں نے نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے امام حماد بن زید رحمہ اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ انہوں نے نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ وہ نماز شروع کرتے، رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے امام عطا بن ابی رباح کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ وہ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے جب آپ سے اس بارے میں سوال کیا تو امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رفع الیدین کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے نانا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین فرماتے تھے۔ یہ روایت السنن الکبری للبیہقی کی دوسری جلد صفحہ 83 میں موجود ہے وسندہ صحیح۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خود امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواۃہ ثقات، اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ المہذب فی اختصار سنن الکبیر، حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب المہذب فی اختصار سنن الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ 49، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ 219 نے اس حدیث کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سنہری کڑی پر غور کریں تو ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور تابعین عظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس سنت کو اپنانے کی توفیق سے نواز دے۔ آمین تو کہہ دو۔ تو آئیے اب میں اللہ کی توفیق سے ان کے دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس پر اللہ کی توفیق سے ان کا بطلان جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، پھر دوبارہ نہ کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ
236 شرح مانی الآثار للطحاوی جلد نمبر 1 صفحہ 225۔ محدثین اور ائمہ دین نے اس روایت کو غیر ثابت اور ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے سامنے نحشلی کی یہ حدیث ذکر کی جو اس نے عاصم بن کلیب سے بیان کی، تو آپ رحمہ اللہ نے اس کا انکار کر دیا۔ جز رفع الیدین صفحہ 43۔ نمبر 2، امام شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 81۔ نمبر 3، امام عثمان بن سعید دارمی رحمہ اللہ نے اس روایت کو الواہی قرار دیا، یعنی کمزور قرار دیا ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 80۔ نمبر 3، حافظ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا ضعیف ہونا ہی راجح ہے۔ اس کو ضعیف کہنے والوں میں امام بخاری بھی ہیں۔ المجموع للنووی جلد نمبر 3 اور صفحہ 401۔ میرے بھائیو، حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اسے ولا یصح، یہ صحیح نہیں کہا ہے، یعنی حافظ ابن الجوزی نے اسے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ التحقیق فی احادیث الخلاف لابن الجوزی جلد نمبر 1 صفحہ 332۔ حافظ ابن الملکن فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں۔ البدر المنیر لابن الملکن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 478۔ مقدمین ائمہ میں سے، بات کو سمجھ لیں اچھی طرح، مقدمین ائمہ میں سے کسی نے اسے صحیح قرار نہیں دیا، اور بعد متأخرین کا اس کو حسن یا صحیح قرار دینا بے معنی ہے، کیونکہ حدیث کی علتوں سے ائمہ حدیث ہی واقف تھے۔ بعض لوگوں کا خود اس پر عمل نہیں، اور وہ قنوت وتر اور نماز عیدین میں پہلی دفعہ کے بعد کیوں رفع الیدین کرتے ہیں۔ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے اس روایت کی بنا پر رفع الیدین کی منسوخیت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے رد اور جواب میں علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی لکھتے ہیں کہ یہ محل نظر بات ہے، یعنی یہ بات محل نظر ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ ہما سے رفع الیدین چھوڑنا ثابت بھی ہو، تو ممکن ہے کہ وہ اس لیے ہو کہ انہوں نے رفع الیدین کو سنت مؤکدہ نہ سمجھتے ہوں، جسے کرنا ضروری ہو۔ اس سے نسخ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت امر کو صرف صحابی کے ساتھ حسن ظن کرتے ہوئے نہیں منسوخ نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت امر کو صرف صحابی کے ساتھ حسن ظن کرتے ہوئے نہیں منسوخ نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ الفاظ میں نے 2 مرتبہ دہرائے، خصوصاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کے فعل میں تطبیق بھی ہو سکتی ہو۔ التعلیق الممجد لعبد الحی جلد نمبر 1 صفحہ 399۔ جناب لکھنوی کی مراد یہ ہے کہ بالفرض بعض صحابہ سے رفع الیدین چھوڑنا ثابت بھی ہو تو اس رفع الیدین کی منسوخیت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے
اسے یہ سمجھتے ہوئے چھوڑا ہو کہ ہر نماز میں ایسا کرنا فرض نہیں، وہ اسے مستحب سمجھتے ہوں، اور مستحب امر کو کبھی چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اس سے رفع الیدین کا منسوخ ہونا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ اما سے ترک رفع الیدین ثابت ہی نہیں تو دعوی نسخ کیسا بھائی؟ بعض لوگ اس روایت کا مرفوع ہونا بھی بیان کرتے ہیں، تو امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلل للدارقطنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 تا 107 میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ابو بکر نشلی سے اس روایت کو بیان کرنے میں راویوں کی طرف سے اختلاف واقع ہوا ہے۔ عبد الرحیم بن سلیمان نے اس روایت کو ابو بکر سے، عاصم بن کلیب عن ابی عن علی عن ابن اللہ اکبر عبد الرحیم بن سلیمان اس روایت کو ابو بکر سے، عاصم بن کلیب عن ابی عن علی عن النبی کی سند سے بیان کیا ہے۔ اس روایت کو مرفوع بیان کرنے میں اسے وہم ہوا ہے، اور ثقہ راویوں کی ایک جماعت نے اس روایت میں اس کی مخالفت کی ہے۔ العلل للدارقطنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 تا 107۔ میرے بھائی، امام دارقطنی رحمہ اللہ کی نقد کے ساتھ ساتھ یہ روایت سخت معضل بھی ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ اکبر اور عبد الرحیم بن سلیمان کے درمیان 2 یا 3 واسطے گرے ہوئے ہیں۔ اس کے خلاف مرفوع حدیث بھی ثابت ہے۔ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صرف نماز کے آغاز یعنی تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 236، شرح مانی الآثار جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 227۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس اثر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 81۔ امام نخعی مدلس ہیں، طبقات المدلسین صفحہ 28 میں دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ ان کے لفظ سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح نیز یہ سند سخت منقطع ہے، کیونکہ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت ہے نہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات 32 یا 33 ہجری کو ہوئی۔ سمجھ لیں یہ بات، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات 32 یا 33 ہجری کو ہوئی، جبکہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ 37 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ ابراہیم اگر سیدنا علی و سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کریں تو قبول نہیں ہے، کیوں کہ ان کے دونوں صحابہ میں سے کسی سے بھی ملاقات نہیں ہے۔ اختلاف الحدیث للشافعی صفحہ نمبر 110۔ ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، یہ حدیث منقطع ہے۔ البدر المنیر لابن الملقن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 478۔ میرے بھائیوں، امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت منقطع ہے، اس بات میں کچھ شک نہیں۔ حوالہ سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 76۔ بلکہ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے کسی بھی صحابی سے سماع نہیں کیا۔ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے کسی بھی صحابی سے سماع نہیں کیا، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو طبقہ خامسہ میں ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو طبقہ
خامسہ میں ذکر کیا ہے تقریب التہذیب ابن حجر جلد صفحہ نمبر 270۔ اس طبقہ کے راویوں کا کسی بھی صحابی سے سماع ثابت نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مخاشی ان کی تفسیر میں فرماتے ہیں، عاجزی اور تواضع کرنے والے نہ دائیں بائیں التفات کرتے ہیں نہ نماز میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس اور صفحہ 212۔ میرے بھائیوں، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ تفسیر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف جھوٹی منسوب کی گئی ہے۔ سن لو، اس کا راوی محمد بن صائب قلبی باتفاق محدثین متروک اور کذاب ہے۔ اس کا دوسرا راوی قلبی کا استاد ابو سہل بازام بھی ضعیف ہے۔ اس تفسیر کا تیسرا راوی قلبی کا شاگرد محمد بن مروان اسدی الصغیر بھی۔ اس تفسیر کا تیسرا راوی قلبی کا شاگرد محمد بن مروان اسدی الصغیر بھی باتفاق محدثین ضعیف اور متروک ہے۔ اس روایت پر خود بعض الناس کا عمل نہیں۔ وہ تکبیر تحریمہ، قنوت وتر اور نماز عیدین میں رفع الیدین کر کے اس کی مخالفت پھر کیوں کرتے ہیں؟ اسود تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نماز کی پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237، شرح مانی الآثار للطحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں ابراہیم نخعی کی تدلیس موجود ہے، سماع کی تصریح ثابت نہیں، لہذا ناقابل قبول ہے۔ بعض الناس کو یہ روایت مفید بھی نہیں، کیونکہ وہ قنوت وتر اور عیدین کی تکبیرات میں رفع الیدین کر کے خود اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تضاد کیوں ہے؟ ساتھیوں، آپ کو یہ خوب یاد رہے، کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے رفع الیدین چھوڑنا ثابت نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے قائل و فاعل تھے۔ آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ کا پیغام سماعت فرمائیے، میں پھر بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص نے رفع الیدین کو بدعت کہا، اس نے صحابہ کرام، سلف صالحین اور ان کے بعد والے اہل حجاز، اہل مدینہ، اہل مکہ، اہل عراق میں سے بہت سے لوگوں، اہل شام، اہل یمن اور اہل الرائے کے علاوہ علماء خراسان کو، جن میں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہیں، حتیٰ کہ ہمارے شیوخ عیسیٰ بن موسیٰ، ابو احمد کا بن سعید، حسن بن جعفر، محمد بن سلام، علی بن حسن، عبداللہ بن عثمان، یحییٰ، صدقہ، اسحاق اور امام ابن مبارک کے اکثر شاگردوں سب پر طعن کی ہے۔ امام سفیان ثوری اور امام وکیع بن جراح اور بعض کوفی لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی رفع الیدین کرنے کے بارے میں بہت سارے روایات بیان کی ہیں اور رفع الیدین کرنے والوں پر کوئی طعن نہیں کی۔ اگر رفع الیدین والی احادیث ثابت نہ ہوتی تو وہ انہیں بیان نہ کرتے، کیونکہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ثابت نہیں۔ جز رفع الیدین للبخاری صفحہ نمبر 8 اور 5، 85 اور 86۔ اور آخر گزارش یہ ہے، یاد رہے آپ بھائیوں کو کہ امام سفیان ثوری
اور امام وکی بن جراح سے بھی باسند صحیح رفع الیدین کا چھوڑنا ثابت نہیں، کسی صحابی سے بھی باسند صحیح رفع الیدین کا ترک ثابت نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس عظیم سنت کو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔